اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے ویڈیو کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی تھا، اس نے بہت سارے علماء اکٹھے کیے مسلمانوں کے، اور بہت سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور وہ خود ایک کرسی لگا کے بیٹھ گیا اور ان سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر کوئی مسلمان میرے ان 4 سوالوں کا جواب دے گا تو میں تسلیم کر لوں گا کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے۔ تو جب اس نے سوال کرنے شروع کیے تو کوئی بھی اس کا جواب دے پا نہیں رہا تھا۔ اس نے پہلا سوال کیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا چیز تھی؟ اور اس نے دوسرا سوال کیا، کہتا کہ جب مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے دیکھتا ہے؟ کیونکہ ان کا منہ زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے دیکھتا ہے کہ وہ صحیح عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ اور اس نے چوتھا سوال کیا، کہنے لگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پیارے دوستو، 4 اس نے سوال کیے، اور بڑے بڑے علماء اس ہجوم میں، اس مجمع میں موجود تھے، مگر کوئی بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمام کے تمام خاموش تھے، مجمع لگا ہوا تھا، اور وہ انتظار کر رہا تھا کوئی آئے میرے سوالوں کا جواب دے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرائے، مگر کوئی بھی اس کا جواب دینے کے لیے نہیں آگے بڑھا۔ بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ اتنے میں مدرسے سے چھٹی ہو گئی، اور جب بچے مدرسے سے باہر رہے تو ان میں سے ایک کم عمر بچہ تھا، چھوٹا سا حسین و جمیل بچہ۔ وہ آگے بڑھا کے لوگوں سے پوچھنے لگا، یہ ہجوم کیسا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ایک یہودی ہے، اس نے 4 سوال رکھے ہیں لوگوں کے سامنے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مگر کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس کے سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ وہ بچہ لوگوں کو چیرتا ہوا، بھیڑ کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے اس یہودی کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ادھر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کوئی بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو کیسے اس کے سوالوں کا جواب دے گا؟ مگر آپ لوگوں کو چیرتے ہوئے، ہجوم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جب اس مجمع کے اندر پہنچے نا، اس دائرے کے اندر پہنچے جہاں وہ یہودی اپنی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور علماء کرام سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی میرے سوالوں کا جواب دینے والا؟ تو ادھر وہ چھوٹا سا معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ جا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا یہودی بول، تیرے کیا سوال ہے؟ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہودی کہنے لگا کہ دیکھ، ادھر بڑے بڑے علماء دین موجود ہیں، وہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو کیا میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ یہ کہہ کر وہ کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، کہہ رہے یہودی میری عمر کی طرف نہ دیکھ، سوالوں کے جواب دینے کی عمر کی نہیں، علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھ سے سوال تو کر، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالی نے چاہا میں ضرور تیرے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو یہودی نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا پھر بتا اللہ سے پہلے کون سی چیز تھی؟ تو اس بچے نے کہا، یہودی پہلے ایسا کر، تو 10 سے الٹی گنتی شروع کر۔ یہودی نے گنتی شروع کی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 پہ آیا ٹھہر گیا، تو اس بچے نے کہا کہ اب 1 یہاں پہ ٹھہرا کیوں ہے؟ اس سے بتا 1 کے آگے کیا ہے، 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس بچے نے کہا اگر 1 سے پہلے کچھ نہیں نہ آتا تو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی 1 ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے گویا کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو خود تسلیم کر چکا ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہی 1 ہے، لہٰذا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لاجواب ہو گیا۔ تو اس بچے نے کہا دوسرا سوال کر۔ وہ کہنے لگا جب مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس کا چہرہ تو زمین کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے یہ صحیح عبادت کر رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ پانی لے کر کسی دیگچی میں میرے پاس آؤ۔ پانی منگوایا گیا،
اور اس بچے نے اس یہودی سے کہا اس پانی میں دیکھو، اس دیگچی میں دیکھو۔ جب اس نے نیچے ہو کے دیکھا نا تو اس نے کہا، اس بچے نے کہا کہ بول تجھے کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ وہ یہودی کہنے لگا اس میں تو مجھے اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے، اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس بچے نے کہا صاف نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل صاف کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو اس بچے نے کہا میرا اللہ تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو نیچے جھکا ہے مگر تجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ارے وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، پھر وہ اسے اپنے اس بندے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا جو اس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ اس بچے نے کہا تیسرا سوال کر۔ وہ یہودی کہنے لگا یہ بتا اللہ تعالیٰ کا اس وقت چہرہ کس طرف ہے؟ تو اس بچے نے کہا ایسا کرو ایک چراغ منگوایا جائے۔ چراغ منگوایا گیا۔ اس بچے نے کہا اس کو جلایا جائے۔ جب چراغ جلایا نا تو اس بچے نے کہا یہودی یہ بتا اس چراغ کی روشنی کس طرف ہے؟ وہ کہنے لگا اس کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا چراغ ہے، یہ نور ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، مگر میرا اللہ تو سب سے بڑا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جس کا نور ہر زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ چھوٹا سا نور اگر چاروں طرف اس کا چہرہ ہے، چھوٹے سے نور کی روشنی چاروں طرف ہے، تو وہ ان نوروں کا بنانے والا، نوروں کا تخلیق کرنے والا، پھر وہ ایسے کس طرح ایک طرف دیکھ سکتا ہے؟ وہ بھی ہر طرف دیکھتا ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہر طرف ہے۔ تو پیارے دوستو لاجواب ہو گیا۔ تو اس بچے نے کہا چوتھا سوال کر۔ کہنے لگا یہ بتا اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ تیرے 3 سوالوں کے جواب میں نے کھڑے ہو کے دیے، تو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اب ایسا کر تو میرے سامنے کھڑا ہو، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں، پھر بتاؤں گا میرا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تمام لوگ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، اس نے 3 سوالوں کے جواب دیے، کھڑے ہو کر اب تو بیٹھنا، تو کھڑا ہو، یہ بچہ بیٹھے گا۔ وہ بچہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا بچے نے کیا سوال کر؟ وہ کہنے لگا بول اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ ایک یہودی کو ذلیل کر رہا ہے اور ایک بچے کو کرسی پہ بٹھا رہا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو پیارے دوستو جب یہ جواب دیا نا تمام مجمع والوں میں سے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، وہ یہودی لاجواب ہو گیا۔ تو پیارے دوستو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ دیکھو ان کے بچپنے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے عالم جس جگہ پہ لاجواب تھے، جواب دینے سے قاصر تھے، اس جگہ پہ اس بچے نے اتنے عالی شان جواب دیے کہ اس یہودی کو لاجواب کر دیا۔ تو بچپنے کا یہ عالم ہے، اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے جب اس نے پورا علم حاصل کیا ہوگا پھر اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تو پیارے دوستو یہ بزرگان دین کا فیض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے محنت کی، علم حاصل کیا۔ جناب امام اعظم کا لقب ایسے نہیں ملا ان کو، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، فقہ کے امام ایسے نہیں کہا گیا، انہوں نے غور و فکر کیا ہے پھر جا کے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو پیارے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اولیاء کاملین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری جو اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو آپس میں اتفاق و محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جو اس وقت اس ملک کے علاقے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی غیبانہ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔